والصلاة والسلام على النبي الأنور سيد البشر شفيع المذنبين يوم المحشر وعلى آله الأطهر وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے بھرپور جذبات کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خالق کائنات مالک شجاعت اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و احسان اور حمد و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان و اسلام کی دولت کے ساتھ وجود بخشا. درود و سلام کی بے شمار سوغات نبی کائنات کی بارگاہ میں پیش ہیں جن کے دم قدم سے کائنات کی بہاریں وابستہ ہیں. ہمارے جلسوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کچھ اصلاحی گفتگو ہونے کا موقع آتا ہے تو ہم اس قدر تھکاوٹوں سے چور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جگہوں سے اٹھ کر یا تو تفریح کے لیے یا حوائج بشریہ سے فراغت حاصل کرنے یا یوں ہی شیطان کے بہکاوے میں مجلس خالی کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے جلسے سے پہلے ہماری جو حالت تھی جلسے کے بعد بھی وہی حالت برقرار رہتی ہے. نہ علم میں انقلاب آتا ہے نہ عمل میں انقلاب آتا ہے نہ معاشرے میں انقلاب آتا ہے نہ سوسائٹی میں انقلاب آتا ہے. اگر آپ کے جلسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو خوب لطف ملے، انجوائے ملے، مزہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے جلسوں کے انعقاد سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان پیسوں کو کسی دوسرے کام میں صرف کریں. اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جلسے کرانے کے بعد ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہمارے صلح و مشا سدھر جائیں،
تو پھر تقریروں کو آپ پک آور میں کروائیں اور اس وقت کرائیں جب دل و دماغ بالکل بیدار ہو، اس لیے کہ اس میں سرور نہیں ہوتا، راگ کا جادو نہیں ہوتا، سمپل انداز میں پند و موعظت اور اصلاح و تزکیہ نفس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہرحال اپنے اپنے نصیبے کا معاملہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ سمندر کے کنارے بھی رہتا ہے مگر ایک قطرہ نہیں ملتا، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ ہزاروں میل مسافت پہ رہتا ہے مگر وہ مقام مل جاتا ہے کہ حاضر باشوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے آپ حضرات بالکل تازہ دم ہو کر کے تشریف رکھیں، تھوڑی دیر اپنی علمی بساط اور توفیق خداوندی سے کچھ معلوماتی باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آج کی اس کامیاب جلسے کی نظامت کا فریضہ شاعر حلقہ عزیز حضرت علامہ مولانا حشمت رضا ساحل صاحب اپنی تمام پر جلوہ سامانیوں کے ساتھ منطقی انجام کو پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے آپ کے شہر محبت ڈمر چٹیوں کے حوالے سے یہاں کے نوجوان کے جذبات احساسات کے حوالے سے جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے سوا پا رہا۔ الحمدللہ آپ بڑے زندہ دل ہیں، آپ بڑے پرجوش پر امنگ ہیں، مگر آپ کی تمام عملات میں آپ کامیابی کی منزل تک آپ اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب میں یہ دیکھ لوں کہ آپ کی یہ جذبات و احساسات صرف شاعری کے حد تک محدود نہیں ہیں، آپ تقریر بھی پرجوش انداز سے سنتے ہیں۔ تب صحیح معنوں میں استاذ الحفاظ حضرت حافظ قاری ایوب رضوی معتمد اسلامی مرکز نے جو اس گاؤں کا تعارف میرے سامنے رکھا ہے، میں سمجھوں گا اس تعارف میں آپ کو لیا۔ تو آپ اگر آپ تقریر سنیں گے کہ نہیں سنیں گے کہ ندیم بھائی کو اٹھا دیا جائے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہی آ گئے، کیونکہ یہ مزاج جان چکے ہیں یہاں ہونا کیا ہے، تقریر لوگ سنتے نہیں ہیں، تو آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ سنیں گے؟ محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اس گاؤں کے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کی سرپرستی، حمایت اور صدارت میں یہ جلسہ کامیابیوں کی منزل کی طرف بڑی تیزگامی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ موجود مکرم حضرت مولانا منیر صاحب متحرک و فعال شخصیت کے مالک حضرت حافظ شمس الدین صاحب، خطیب و امام حضرت حافظ و قاری عبدالوکیل ضیائی صاحب، حافظ شمس الدین صاحب، قاری شراز صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ یہ جہاں دن کے اجالے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے سورج ہے، وہی رات کی تاریکی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے چاند اور ستارے۔ ابھی آپ رات میں برادر مکرم
حضرت اختر کاشف صاحب سے اور کوئی لکھنوی صاحب سے رس بھرے لب و لہجے میں نعت و منقبت کے اشعار سنے، اور میرے بعد شاعر عربی عزیز حضرت ندیم فیضی صاحب سے آپ کو سننا ہے۔ آپ کے جذبات کو دیکھ کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب امام حسین کی بات کا ارادہ ہے تو ان کی ذات امام حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، امام حسین مکمل تحریر کا نام ہے، امام حسین مکمل تنظیم کا نام ہے، امام حسین مکمل مشن کا نام ہے۔ چار مصرے امام حسین کی شان میں تحت لفظ پیش کر کے آپ کے جذبات کا احساس اور آپ کی کیفیتوں کا اندازہ لگاؤ، پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤ۔ توجہ ہے، ذرا ایک بار محبت سے بولیے یا حسین یا حسین۔ بحر کوثر تسنیم ارم جیت گئے، بولیے سبحان اللہ۔ ساحل بھائی بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے آپ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاشف بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ بحر کوثر تسنیم ارم جیت گئے، بحر کوثر تسنیم ارم جیت گئے، بھیڑ بسپا ہوئی میدان کب جیت گئے، بھیڑ بسپا ہوئی میدان کب جیت گئے۔ امام صاحب آنے والے شعر سے توجہ دیں، بحر کوثر تسنیم ارم جیت گئے، بھیڑ بسپا ہوئی میدان کب جیت گئے۔ اور وہ جو ہلکا سا تبسم تھا، وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لبے اس تبسم کا یہ مطلب مفتی فیض اللہ صاحب اسماعیل، سبحان اللہ۔ اور اسی تراغ میں شاعر انقلاب جناب اختر کاشف نے ایک ربائی کی تخلیق کی ہے، اجازت ہے پڑھیں۔ ہر ایک سب صدا ہے حسین جیت گئے، اور محبت سے بولے کون جیت گئے؟ حسین۔ غور سے بولے کون جیت گئے؟ حسین۔ ہر ایک صدا ہے حسین جیت گئے، زمانہ بول رہا ہے حسین جیت گئے۔ ہر ایک صدا ہے حسین جیت گئے، زمانہ بول رہا ہے حسین جیت گئے، اور شکست کے بعد ہوئی ہے یزید والوں کی، شکست کے بعد ہوئی ہے یزید والوں کی۔ یہ کربلا میں لکھا ہے، یہ کربلا میں لکھا ہے حسین جیت گئے، اور حق والے بے خوف و خطر بولتے رہے، حق والے بے خوف و خطر بولتے رہے، پہلا کام بولنے کے مگر بولتے رہے، حق والے بے خوف و خطر بولتے رہے، پہلا کام بولنے کے مگر بولتے رہے، اور خاموش چل کے ہو گئی تلوار کی زبان، لیکن جو کٹ گئے وہ سب بولتے رہے، لیکن جو کٹ گئے بولتے رہے۔ اب بولتے تھے امام سے، بولتے تھے غلام سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان بولتی رہے، آپ کا دل بولتا رہے، آپ کا ضمیر بولتا رہے، آپ کا وجود بولتا رہے۔ جب آپ بولتے رہے تو آپ کا زمانہ آپ کے چرچا ہوتا رہے گا،
زمانہ خاموش ہو جائے گا۔ دوستان محترم، امام حسین بلکہ جلسے کا نام آپ نے رکھا ہے الحمدللہ، بڑا خوبصورت نام آپ نے رکھا ہے، یاد حسنین۔ یاد حسنین، صرف آپ حسینی نہیں حسنی بھی ہیں، اور صرف آپ علوی نہیں صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، اور آپ عثمانی بھی ہیں۔ ہمارے اور شیعوں میں یہی فرق ہے۔ ابھی قاری صاحب نے اصلاح کیا نا آپ کی کہ صرف ہم علی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں ابو بکر کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں ابو بکر بھی لگاتے ہیں، جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں عثمان۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک علمی نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ ہماری جماعت میں بھی رافضیت شیعیت چمک رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو شیعیت کی طرف مبذول کرایا جا رہا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و انتم الباب۔ یہ سنا ہے کہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اللہ آپ سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب شیعہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ علی کو بنا دیا ہے، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا مقام ابو بکر سے بڑھ کر ہے، علی کا مقام عمر سے بڑھ کر کے، علی کا مقام عثمان سے بڑھ کر کے ہے، مگر انہیں معلوم نہیں۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری نہیں آتی حدیث سمجھنے کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ عشق مصطفی کا چراغ چاہیے، اس لیے کہ جب عشق مصطفی کے چراغ میں حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے تو حدیثیں سمجھ میں آتی ہے، مگر جب بے عشق نبی حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسان گمراہی کے گہرے میں پڑ جاتا ہے، انسان حسب و سلامت ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، اگر آپ کی توجہ
بتائیے کہ دروازے کا نمبر کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ چوتھے پہ آتا ہے کہ پہلے پہ آتا ہے؟ چوتھے پہ آتا ہے. آپ گھر بناتے ہو تو پہلے بنیاد، اس کے بعد دیوار، اور اس کے بعد چھت لگائی جاتی ہے، تب دروازہ. تو اللہ کے رسول نے علی کو دروازہ بتا کر کے ہی بنا دیا کہ علی کا نمبر چوتھے پر. علی دا پہلا نمبر قرآن سنیں گی نہیں، وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. علی دا پہلا نمبر نہیں، علی دا چوتھا نمبر دروازہ قرار دیا ہے. اچھا آپ خود بھی غور کریں، یہ اسلام کا ضابطہ ہے. یہ خلیفے کا انتخاب 5 سال الیکشن سے نہیں ہوتا ہے. ابھی مکھیا جی کا انتخاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو 5 سال کے لیے خلیفہ نہیں بنتا ہے. اسلام کا ضابطہ ہے جب تک خلیفہ زندہ رہے اور خلافت کے خلاف، خلافت کے استحقاق کے خلاف جب تک کوئی کام اس سے صادر نہ ہو، اسے مسجد خلافت سے ہٹایا نہیں جائے گا. اب موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے، بندہ نہ 1 سیکنڈ آگے جا سکتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پیچھے جا سکتا ہے. اور جب تک ایک خلیفہ زندہ ہوگا دوسرا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرما دیا ہے كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. زمین آسمان کی پیدائش سے 1 سال نہیں 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے. کون کون پیدا ہوگا، کون کون مرے گا، کس کی قسمت میں کتنی روزی ہے، کون کہاں مرے گا، کون کہاں پیدا ہوگا. محفوظ میں لکھا ہوا تھا ابو بکر کی پیدائش پہلے ہوگی، انتقال پہلے ہوگا، اس کے بعد عمر کی عمر کا انتقال ہوگا، اس کے بعد عثمان کا انتقال ہوگا، اس کے بعد مولا علی کا انتقال ہوگا. اسلام کا ضابطہ ہے اگر مولا علی کو پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا تو چونکہ تقدیر الہی میں مقرر تھا کہ مولا علی کا انتقال سب سے بعد میں ہونا ہے. اگر علی کو پہلے خلیفہ بنا دیا جاتا تو خلافت سے ابو بکر محروم ہو جاتے، خلافت سے عمر محروم ہو جاتے، خلافت سے عثمان محروم ہو جاتے. جبکہ ویسے چاہتا ہے خلافت کا مقام ابو بکر کو بھی مل جائے، خلافت کا مقام عمر کو بھی مل جائے، خلافت کا مقام عثمان کو بھی مل جائے. اسی ترتیب سے پہلے ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کا انتقال ہوا. عمر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کا انتقال ہوا. عثمان کو خلیفہ بنایا گیا، ان کا انتقال ہوا. مولا علی کو خلیفہ بنایا گیا. پتہ یہ چلا قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے علی کا جو نمبر ہے وہ پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا جو نمبر ہے وہ چوتھا. آج ہمارے جلسے میں خلفائے راشدین پہ گفتگو ہونی چاہیے. طرح طرح کے یوٹیوب فیس بک پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. میں خوب جانتا ہوں ہمارے نوجوان آج دین کہاں سے سیکھتے ہیں، علماء کے بعد میں آتے ہیں. کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے کہاں سرچ کرتے ہیں؟ گوگل میں سرچ کرتے ہیں. پہلے گوگل میں سرچ کرتے ہیں. معلوم ہے گوگل پہ سرچ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نے شادی کر لی، بیوی پڑھی لکھی مل گئی، عالمہ تھی. اس نے کہا ہے شریعت نے میرے ذمے میں صرف شوہر کی خدمت رکھی ہے، صرف آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی. ان کی خدمت کروانی ہے کہ کسی نوکرانی کو رکھ لیں، شریعت نے میرے ذمے میں نہیں رکھی ہے. دورہ دورہ چلا آیا امام صاحب کے پاس. امام صاحب آپ کے مشورے سے میں نے عالمہ سے نکاح کر لیا، اب تو وہ ایسا مسئلہ بتاتی ہے. تو امام صاحب نے کہا مسئلہ تو ٹھیک ہی بتاتا، یہی مسئلہ ہے کہ بیوی صرف اپنے شوہر کی خدمت کرے گی. کہا اب کیا معاملہ ہوگا؟ امام صاحب نے کہا صرف گوگل اور فیس بک اور یوٹیوب میں سرچ کر کے مت دیکھو کون مقرر کیسی تقریر کرتا ہے، کبھی درسگاہوں میں بھی جھانک کے دیکھو. تو
تو امام صاحب نے کہا مسئلہ ٹھیک بتا رہی ہے مگر کان میں جا کر کے کہو کہ میڈم صاحبہ آپ مسئلہ صحیح بتا رہی ہیں، آپ عالمہ ہیں، میں ایک دوسری شادی کر لیتا ہوں، وہ میری ماں باپ کو خدمت کرے۔ تو کہا نہیں، میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کروں گا، آپ دوسرا نکاح مت کریں۔ سمجھ لیں؟ تو صرف گوگل اور فیس بک پہ مسئلہ سرچ مت کریے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں آیا کریں، ان سے بھی مسئلہ پوچھا کریے، یا آپ کو دینی مسئلہ بھی بتائیں گے اور مشکلات میں حل کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ ہم امام حسین کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ بتائیے، شہید زندہ ہے نا؟ قرآن سے ثابت ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، راہ خدا میں جو شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کہنا تو بڑی بات ہے، خیال نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، عقل یاد کرتی ہے یہ کون سی بات ہوئی؟ سر ہم سے جدا کر دیا گیا اور ہم اسے مردہ نہ کہیں، بازو کاٹ دیے گئے ہم اسے مردہ نہ کہیں، جس میں تیروں کی برسات خون کے فوارے ڈالے ہم اسے مردہ نہ کہیں۔ عقل تو کہتی ہے موت تو آئی ہے، اب بلا شبہ آئی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت بھی تو ہے، تو آخر شہیدوں کو مردہ کہنے سے روکا کیوں گیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص، ایک شہید جب راہ خدا میں اپنی جان کی بازو لگا دیتا ہے، سر کٹ گیا، اعضاء الگ ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے درد کا احساس نہیں ہوتا، محض اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو چٹکی بھرا جائے یا کسی کو چونٹی کاٹ لے تو معمولی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک شہید کو اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ اب عقل کہتی ہے یہ کون سی بات ہے، گردن کٹ جانے سے تکلیف نہ ہو، یہاں تو حال یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھ جائے تو انسان بلک اٹھتا ہے، انسان درد سے تڑپ اٹھتا ہے، انسان درد و علم میں مبتلا ہو کر کے پریشانی کے عالم میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن سے کوئی نظیر ڈھونڈے، اے قرآن تمہارے اندر ہر چیز کے مسئلے کا حل موجود ہے، تمہارا دعویٰ ہے وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے انسان کی گردن کٹ جائے، سر الگ ہو جائے، اعضاء الگ ہو جائے، تکلیف نہ ہو؟ تو قرآن نے کہا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ اپنی بارگاہ میں، اس کا بھی حل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو قرآن نے اس کا حل بھی ہمیں بتا دیا۔ یہ بتائیے انسان کی بھیڑ میں سب سے زیادہ طبیعت نازک کس کی ہوا کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ہوگا صنف نازک کی طبیعت بڑی نازک ہوا کرتی ہے، عورتوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے، معمولی تکلیف بھی وہ بلکنے لگتی ہے، مگر حال یہ ہے کہ جب عورتیں کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائیں، جب کسی کے کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی انگلیاں کٹ بھی جاتی ہیں، تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، آپ کے مسجد تک حدیث کے مفہوم کو پہنچانا مقصود ہے۔ حضرت زلیخا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت یوسف کا نام بھی تو آپ نے سنا ہوگا۔ جب حضرت یوسف کو زلیخا نے اپنے دولت قدر میں پھیلایا ہے، اس نے یوسف میں زلیخا کو گرفتار ہو گئی کہ پورے مصر میں چرچا ہونے لگا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ایک معمولی غلام پر اپنے جان کا نچھاور کر دیا ہے، روز آئے شہر یہ تانا دینے لگی، اے عزیز مصر کی بیوی زلیخا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک غلام پر فریب ہو رہی ہو، ایک غلام پر تم نے اپنے جان کا نچھاور کر دیا ہے۔ جب حضرت زلیخا نے دیکھا ہے یہ زبان کام خراب کر رہی ہے، حضرت زلیخا
جس کی ترجمانی کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ارشاد فرمایا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب حضرت زلیخا نے دیکھا ہے یہ مصر کی عورتیں مکر و فریب کر رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے، ہمارے خلاف تہرب جانی کر رہی ہے، ایک ترتیب کی نبی عام کی سوچی ہے، ایک کا انتظام کیا ہے، دسترخوان کو بچھا دیا ہے، انواع و اقسام کے فن چن دیے گئے اور عورتوں کو بنا لیا گیا ہے. معمولی گھر کی عورتیں سیفے کی عورتیں تھیں، روزہ شہر کی عورتیں تھیں، دسترخوان بچھا دیا گیا، پھل چن دیے گئے، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دے دیا گیا، انہیں کہا گیا تم چھریوں سے پھل کاٹو، تو پھل کھانے میں مشغول ہو گئے، پھل کاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، پھل کاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے. اسی اثنا میں حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا اے یوسف اپنے رخ سے پردے کو ہٹاؤ. حضرت یوسف نے اپنے رخ سے نقاب کو ہٹایا ہے. جلوے یوسف مصر کی عورتوں کی نگاہیں پڑی ہے، جلوے یوسف نے اپنا کام کر دیا ہے، جلوے یوسف کا نشہ جب ان کے دل و دماغ سما گیا ہے. ان مصر کی عورتوں نے، ان عورتوں نے جن کے پیر میں معمولی کانٹا بھی چل جائے تو تن بھی لگ جایا کرتی تھی، جن کے پیر میں معمولی پھیس بھی لگ جائے تو وہ مر جایا کرتی تھی. مگر جب حسن یوسف کا نشہ چھایا ہے ان مصر کی نامہ عورتوں نے سینے بجایا ہے، انگلیوں کو کاٹ دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں انگلیاں کٹ رہی ہے، درد کا احساس بھی ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، درد کا احساس بھی ہو رہا ہے. پتا چل گیا جب انسان کسی کے حصے کے پیار ہو جاتا ہے اور نہ جاتی ہے، درد کا احساس بھی ہو رہا ہے. تو جب جب اس نے یوسف کا یہ کمال ہے کہ جب اس نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سما جائے، جب اس نے یوسف مصر کی عورتوں کے دل و دماغ میں سما جائے تو انگلیاں اڑ جائے. درد کا احساس کیا ہے؟ جلوائے محمود میں آنا ہوا، جلوائے جن شخصیات نے اللہ کی محبت سما جائے، رسول اللہ کا عشق سما جائے، جن شخصیات نے مصطفیٰ کی محبت کو سننا کیا جائے، ایسے لوگوں کو گردن بھی کاٹ دیا جائے تو درد کا احساس بھی ہو سکتا ہے. پاسے ہلاک کیے جائے تو درد کا احساس بھی ہو سکتا ہے. جس میں چھلنا نہ کیا جائے تو درد کا احساس بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں الشہید لا یحیی العقل الا کما یحیی احدکم الارض. ایک شہید بھی جب اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے سر پھٹ جاتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا، بازو ٹوٹ جاتے ہیں، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، درد کا کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے کہ وہ رب کے جلوے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. یہ بتائیے آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے تو آپ جنت سے باہر نکلنا چاہیے گا؟ چاہیے گا؟ چلو ہم کو پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ پھر سے جلسہ کر لیں، چاہیے گا؟ سب لوگ خواہش یہی ہے کسی بھی طریقے سے اللہ جنت میں داخلہ کرا. خواہش ہے کہ نہیں؟ یہ جلسہ کس لیے کرا رہے؟ اسی لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کے حبیب خوش ہو جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے. اچھا ایک سنسان علاقے سے آپ جا رہے ہیں، ایک بار آپ پر حملہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، دوبارہ آپ کو بھیجا جائے تو آپ جائیے گا؟ بولے نہیں بابا نہیں جائیں گے. اور موت سے آدمی اتنا ڈر جاتا ہے کہ ایک بار جب کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو بڑا پھک پھک کے قدم رکھتا ہے. تو انسانی طبیعت ہے کہ انسان جب ایک بار درد کا احساس کر لیتا ہے تو دوبارہ وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے. مگر شہیدوں کا عالم کیا ہے؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما احد یدخل الجنہ یحب ان یرجع الی الدنیا ولو ما علی الارض من شیء. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جب اسے جنت میں داخلہ مل جائے، جنت میں اس کو ٹھکانہ مل جائے، یحب ان یرجع الی الدنیا، تو وہ خواہش کرے
کہ اسے دنیا میں پھر سے بھیج دیا جائے، جبکہ حال یہ ہو کہ اسے کہا جائے جاؤ دنیا میں، دنیا کی پوری پراپرٹی تمہارے نام پر دی جائے گی، ساری جائیداد تمہارے نام پر دی جائے گی، پھر بھی کہے گا مولا مر مر کے تو میں تو جنت میں آیا ہوں، اب مجھے جنت سے باہر نکلنا نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الا الشہید، سوائے شہید کے، یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل عشر مرات لما یرى من الکرامہ، مگر شہید کو جب جنت میں داخلہ کر دیا جائے گا، جنت میں پہنچے گا، عرض کرے گا مولا میں نے تیری جنت کو دیکھ لیا ہے، اس کے باغ و بہار کو دیکھ لیا ہے، حور و جنہ کو دیکھ لیا ہے، اس کی لذتوں کو دیکھ لیا ہے، اس کی آسائشوں کو دیکھ لیا ہے، اس کی راحتوں کو دیکھ لیا ہے، مگر مولا میری خواہش ہے اندر جائے کہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے شجر اسلام کو کرنے کے لیے اسے مجھے اپنا نام کرنے کا موقع مل جائے اگر شہیدوں کو خدا میں قربان ہونے تکلیف ہوتی ہے دوبارہ آنا نہیں لگتا، دوبارہ نہیں کرتا، یہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، انہیں کرنا احساس نہیں ہوتا ہے، اور تب ہونے سے کہ وہ پھر بڑے محبوب ہو جائے۔ یوں تو دنیا میں بہت شہید ہوئے اور ہوتے رہیں گے، شہیدوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يفضل الانبیاء الا بدرجہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ دکھا دے۔ اچھا یہ بتائیے اس سے پہلے مدثر کا نام آپ لوگوں نے سنا تھا راتھی والے حادثے سے پہلے؟ ارے ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ ہندپڑی میں رہتے تھے، بہت نام شخص، مگر جب عشق محبوب میں، محبت رسول میں اس نے اپنے لہو کو دان کیا ہے، ابھی زمین پہ خون گرا نہیں کہ پوری دنیا میں چل جائے، یہ واضح مثال ہے۔ تو وہ امام حسین جنہوں نے صرف تنہا نہیں پورے خاندان کو، گھر بار کو راہ خدا میں قربان کر دیا، بھلا ان کا چرچا جمع ہو۔ آج جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہوا، اتنا تازہ واقعہ محسوس ہوتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ذرا توجہ فرمائیں۔ یوں تو بہت لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ نے بھی شہادت کا جام پیا ہے، دیگر صحابہ کرام نے بھی پیا ہے، مگر امام حسین کی شہادت میں کیا خوبی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، زکات دیں گے ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، مگر ثواب ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ مگر امام حسین نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ امام حسین نے صرف راہ خدا میں اپنے تن اور اپنے دھڑ کو قربان نہیں کیا ہے، بلکہ راہ خدا میں شہادت حاصل کرنے سے پہلے صبر کے اعلیٰ تصوفی پہ اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا ہے۔ ایسا ویسا صبر کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے ہمارے کسی رشتہ دار کی لاش پڑے تو ہم رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں، فرائض و واجبات سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے امام حسین سامنے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، مگر آپ صبر کر رہے ہیں۔
سامنے علی اصغر کی نام پڑی ہوئی ہے، مگر آپ سب کر رہے ہیں اور محمد کا جسم خاک خون میں لپٹ ہے، مگر آپ سب کر رہے ہیں عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، مگر آپ سب کر رہے ہیں اصل کی جوانی ہوئی، مگر آپ سب کر رہے ہیں اپنے بابا حضرت سید کی چادر تکلیف کی شادی ہے، مگر سب کر رہے ہیں سکینہ نے بے یار ہونے کا اندیشہ بھی ہے، مگر سب کر رہے ہیں خیمے کے لٹ جانے کا اندیشہ بھی ہے، مگر سب کر رہے ہیں کھانا بن کر دیا گیا ہے، مگر سب کر رہے ہیں کھانا بن کر دیا گیا ہے، مگر سب کر رہے ہیں ارے ویسا کر دیا ہے، امام لوگ ایسا سب کیا ہے کہ ویسا سب نہ کبھی زمین میں دیکھا ہے، نہ کبھی آسمان میں دیکھا ہے، نہ کبھی چاند و سورج میں دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ انسان فرماتا ہے جو سب کرتا ہے اللہ اس کو دہائی و حساب عطا فرماتا ہے۔ امام اللہ ان کے صبر کی دنیا میں اتنا بڑا صلہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی شہادت 4 روزوں میں ہوئے تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر امام حسین جیسے دن باتے ویسے ویسے صرف بیان زندہ ہے، حسین زندہ ہے ہماری باتوں ہوتے، حسین زندہ ہے میرے مسلمان کی تصدیق ہوتے، حسین زندہ ہے مقرر کی تقریر ہوتے، حسین زندہ ہے ہماری تمہارا ہوتے، حسین زندہ ہے ہماری تحصیل ہوتے، حسین زندہ ہے ہماری فکر نظر میں، حسین زندہ ہے ہماری تحریروں میں، حسین زندہ ہے قرآن کے بارے میں، حسین زندہ ہے حدیث کی حوالہ ہوتے، حسین زندہ ہے ہماری فکر نظر میں، حسین زندہ ہے ہماری تحریروں میں، حسین زندہ ہے ہماری تنظیموں میں، حسین زندہ ہے ہمارے مشن میں، حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھوٹ مسلک اعلیٰ حضرت یاد حسین کامران مسلمانوں دل کے بستی حضرت علامہ امام فضل اللہ مصباحی حضرات اچھا یہ بتائیے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ زور سے بولیے۔ محبت حسین میں کر رہے ہیں تو کسی سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہوگا؟ کیا تقاضا ہوگا؟ نوجوانوں سے میں پوچھ رہا ہوں، بڑے زندہ دل ہیں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا جلسہ اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں ان لوگوں نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ کسی سے محبت کرنے کا کیا تقاضا ہے؟ ہم قاری صاحب سے محبت کریں، حضرت سے محبت کریں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اداؤں سے بھی، ان کے اخلاق و کردار سے بھی محبت کریں۔ تو امام حسین سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ان کے مشن سے بھی محبت کریں، یہ نہ تقاضا ہے۔ امام حسین نے جو یزید سے جنگ کیا تو زمین جائیداد کا جھگڑا تھا کہ یزید نے امام حسین سے کی زمین چھین لی تھی کہ امام حسین حاصل کرنا چاہتے تھے، نہیں، کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا، حسین کا مطالبہ تھا شراب چھوڑ دو، یزید مسند نشین ہو کر کے جوا کھیل رہا تھا، یزید کا مطالبہ یہ تھا یا تو حسین کا مطالبہ یہ تھا یا تو یہ تخت چھوڑ دو یا جوا چھوڑ دو۔ حسین نے یزید سے مطالبہ کیا، کیا یہ مجھے کرسی دے دو، میں پردھان بن جاؤں گا، میں خلیفہ بن جاؤں گا، نہیں، تم ہی خلیفہ رہو مگر شراب چھوڑ دو، زنا کاری ترک کر دو، جوا بازی ترک کر دو، یہ مطالبہ تھا۔ تو حسینی ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم خوب شراب پیئیں؟ حسینی ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم خوب سود خوری کریں؟ حسینی ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے کا حق مارتے چلیں؟ حسینی ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ ہم سود میں پیسہ لگاتے رہیں؟ حسینی ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ ہم زناکاری میں زندگی گزاریں؟ نہیں، حسینیت کا تقاضا یہ ہے
کہ خود بھی گناہوں سے پاک رہے اور گناہ کرنے والوں سے رشتہ ناطہ توڑ دیں۔ حسین نے اپنا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی شراب نہ پیئیں اور شرابی سے اپنا رشتہ توڑ دیں۔ حسین نے اپنا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی زنا نہ کریں اور زناکاروں سے بھی باز آئیں۔ حسین نے اپنا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی ظلم نہ کریں، ظلم کرنے والوں کا پنجہ توڑ دیں۔ حسین نے اپنا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی بے رحمی سے بچیں اور بے رحموں سے دور رہیں، اور یہی اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ پیغمبر اعظم صاحب فرماتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وبالله الإيمان۔ اے مومنو، جب تم میں سے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، شراب نوشی ہو رہی ہے، جوا کاری ہو رہی ہے اور برائیوں میں لوگ مبتلا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس برا کام کو روکو، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تمہیں ڈر ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ پاورفل لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے منع کروں گا تو مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو کم سے کم زبان سے تو منع کرو۔ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، اور اگر زبان باقی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ زبان سے روکے گا تو مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے یہ پہنچائے گا، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تو کم سے کم دل سے تو برا جانو یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ برا کام ہو رہا ہے، اور دل سے برا جاننا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تعالیٰ ایمان دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ہو جائے، سب سے ضعیف ہو جائے۔ پتہ یہ چلا برا کام ہوتا ہوا اگر دل سے ہمیں برا کام ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا سب سے کمزور ہو ہمیں ملا ہے، اور اگر برا کام ہوتے تھے ہم خبوص میں شریک ہو گئے، ہم خبوص میں شامل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا جو کمزور ہوتا ہے وہ کمزور درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ کمزور درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی جب ایمان کا کمزور درجہ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اللہ کا مدد کیسے ملے گی، اللہ کا مدد کیسے ملے گی؟ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ایمان والوں کو ایمان لانے حکم دیا جائے گا، نہیں ایمان والوں کو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے اے لوگوں اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے، اگر تمہیں مسلمانوں کی یہاں اپنی پیدائش تمہیں مل گئی ہے تو سچے دل سے مسلمان ہو جاؤ، پکے دل سے مسلمان ہو جاؤ، اور سچے دل سے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تقاضے کے مطابق، اسلام کے اصول کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی زندہ باد۔ آج حال کیا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں مگر وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ہم ہزار نہ بیٹھے ہوئے کہ جیسے بدر میں اللہ نے فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیا تو آج مودی سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کے لشکر کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ اللہ ضرور بھیجے گا، کیونکہ جو اللہ کل تھا وہ آج ہے، وہ ہمیشہ ہے، مگر کل جو مسلمان تھے وہ آج نہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ کل جیسے مسلمان تھے ہم ویسے بن جائیں، تو اللہ جیسے کل قادر تھا ویسے آج بھی قادر ہے، ویسے ہمیشہ قادر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہے۔ اسی لیے تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر ہم مسلمان ہو لیں، تھوڑی دیر مسلمان ہو لیں، تو کیا اس کے بعد کافر ہو جائیں؟ نہیں، محدثین نے بیان فرمایا ہے تھوڑی دیر مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو ریفریش کر لیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ جلسے یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے، آپ کے اسلام میں انقلاب آ جائے، آپ کے اعمال میں سدھار پیدا ہو جائے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو یقین مانو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ فائز المنام ہو جاؤ گے۔ مگر آپ نے ادھر سے سنا ہے ادھر سے پاس کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا
محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات الحمدللہ اس گاؤں کے آنے کے بعد، اس گاؤں کی ترقیوں کو دیکھنے کے بعد، رات کے جذبات کو دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی ہے، مگر ایک بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ بڑی تکلیف دہ ہے، تو وہ یہ کہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت پر اور ان کی تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، جبکہ کبھی کچھ نہیں ہے، کمی جو ہے وہ ذوق طلب ہے۔ الحمدللہ آپ کے یہاں ادارہ بھی موجود ہے مدرسے کی شکل میں، اور یہی مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور پھر دنیاوی تعلیم کے لیے محب مکرم استاد الحفاظ حضرت قاری عزیز صاحب نے القرآن اکیڈمی کا قیام بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا۔ یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ بلڈنگیں بناتا ہے، پیسہ ہوتا ہے تو پراپرٹی خریدتا ہے، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہو تو وہ ادارے قائم کریں۔ اب آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد حسنین کانفرنس، آپ کو معلوم ہے امام حسین اور امام حسن نے جو اتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ان کی تربیت کس انداز سے ہوئی تھی، ان کو تعلیم کس انداز سے دیا گیا تھا، ان کو پروان کس انداز سے چڑھایا گیا تھا، آپ کو میں بتاؤں تاکہ جلسہ اس کا مسمہ ہو جائے۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بازار گئے، سامان خریدنا ہے، خریدنے والے سے پوچھا نہیں، اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ حرام لقمہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو ایک نسل تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حرام لقموں سے بچائے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صدقات کے کھجور آئے، حسنین کریمین موجود ہیں، ہر نانا کو اپنے نواسے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ صدقات کے کھجور آئے، چھوٹے بچے تھے، اٹھا لیا، منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا میرا نواسا صدقہ کھایا، زکات نواسے جلدی سے بھوکو، کہا نہیں بلکہ اپنی انگلی کو ان کے منہ میں ڈال کر کے اس صدقے کے کھجور کو باہر نکال کے پھینک دیا۔ اب پوری وحدی دنیا کے لیے امت کو تعلیم دے دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا جوان ہو کر کے تمہاری خدمت کرے، تو بیٹا جوان ہو کر کے تمہیں گالی نہ دے، بیٹا جوان ہو کر کے تمہاری مدد کرے، تو تمہیں بھی چاہیے بچپنوں میں اپنے بیٹے کے منہ میں حرام لقمہ نہ جانے کے لیے دینا، ان کی اسی انداز میں اس کی تربیت کرنا، اور یاد رکھو اگر حرام لقمے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارے لیے عصائے دین نہیں بنے گا، بلکہ بڑھاپے میں وہ تمہارے درد کا سامان بن جائے گا، تمہارے لیے تمہاری تکلیف کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں خوب توجہ دو۔ حضرات اپنے بچوں کو احساس برتری دلانا چاہیے، احساس برتری دلانا چاہیے۔ کیسے احساس برتری دلائیں گے؟ ہم کیا ہوتا ہے ہمارے بچے اگر آ گئے تو اس سے غلطی ہو گئی تو ہم دھکار دیتے ہیں، کچھ بڑے مہمان آ گئے تو فوراً ہم اسے کرسی سے اٹھا دیتے، نہیں، احساس برتری دلانا چاہیے۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، اور جس بچے کا اعتماد جتنا بلند ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد وہ بچہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں منبر شریف پر، اسی درمیان حسنین آ رہے ہیں، بچے ہیں گر جاتے ہیں، بچے ہی گر جاتے ہیں، پیغمبر نے خطبہ موقوف کر دیا اور حسنین کو سہارا دیا ہے اور احساس برتری دلایا۔ اے میرے نواسے، تم معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہو، آج میں نے تجھے سہارا دیا ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں میرے دین کو سہارا کی ضرورت ہوگی، اس وقت تم میرے دین کو
حال یہ ہے پیغمبر اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پہ بیٹھا لیتے ہیں اور خود گھوڑا بن جاتے ہیں، گھوڑے کی طرح، اور زمین پر پیر گھٹنا رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھ رکھ کے اپنے نواسے کو اپنے پشت پر بٹھا کر کے انہیں احساس برتری دلاتے ہیں. اے میرے نواسے، آج میں نے تجھے اپنے پیٹھ پر بیٹھا کر کے، میں نے اپنے پیٹھ پر بیٹھا کر کے تمہیں احساس برتری دلایا ہے، تمہیں اعتماد کا جام دلایا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں تمہیں اپنے پشت پر میرے پیٹھ پر بیٹھا کر کے میرے دین کو نکھارنا ہوگا، میرے دین کو سنوارنا ہوگا، اور اپنی امت کو تعلیم دے دیا کہ تمہیں بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی پرورش دینا ہے، بچوں کو پھٹکارنا نہیں ہے، بچوں کو اپنے کاندھوں پہ بیٹھانا ہے، بچوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور انہیں احساس برتری دلانا ہے. بیٹا تم معمولی صلاحیت کے مالک نہیں ہو، تم صلاحیت کے مالک ہو کہ جب جوان ہوگے تو قوم کی بنیاد اور قوم کی فلاح کی بنیاد تمہارے کندھوں پہ رکھی جائے گی اور تمہیں اپنے قوم کے لیے کام کرنا ہے. اس دور پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت عزیزان گرامی وقار، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر خوب توجہ دیں، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے دین کے لیے مستقبل ہے، فیوچر ہے. اگر ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو الامان والحفیظ ہمارے دین کا کیا معاملہ ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بچے کو کھلا کر کے جوان کر دیا تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ بگڑ جاتا ہے، بیٹا بگڑ جاتا ہے تو باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بیٹی بگڑ جاتی ہے تو ماں سے بھی سوال کیا جائے گا. تمہارے کندھوں پر بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی تھی، بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری رکھی گئی تھی، تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی ہے؟ تمہاری بیٹی نے اپنے نگاہوں کا سوال کیسے ہوئے؟ تمہاری بیٹی نے اپنا غلط قدم کیسے اٹھایا ہے؟ جب ایک بیٹی جہنم میں ڈالی جائے گی تو تنہا جہنم میں نہیں جائے گی، اپنے ساتھ اپنے باپ کو بھی لے کر کے جائے گی، اپنے ساتھ اپنے ماں کو بھی لے کر کے جائے گی، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر کے جائے گی اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کر کے جائے گی. جب جہنم میں ڈالا جائے گا پیش ہے کہ میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی ڈالا جائے، میرے ساتھ میرے باپ کو بھی ڈالا جائے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی ڈالا جائے، میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی ڈالا جائے. عرض کرے گی مولا اس لیے کہ جب میں قدم اٹھا رہی تھی میرا باپ بھاگ رہا تھا، وہ جب تھا تو مجھے روکتا تھا، مجھے منع کر سکتا تھا، مگر اس نے مجھے شکر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے. مجھے پتا نہیں ہے اس لیے میرے چلچل میں وہ بھی شریک ہے، میرے ساتھ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. عرض کرے گی میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی ڈالا جائے. اس لیے کہ جب میں گناہ کرتی تھی میرے شوہر کو سجا تھا، مجھے برائیوں سے روکتا تھا مگر میرے شوہر مجھے روکتا ہے، اس لیے اس کو میرے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے. عرض کرے گی مولا میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی ڈالا جائے، اس لیے کہ وہ مجھے منع کر سکتا تھا، مجھے روکتا تھا، نمازوں کی پابندی کا حکم دے سکتا تھا مگر نہیں دیا ہے، اس لیے اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے. عزیزان گرامی وقار، اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. حسین نے امام حسین نے ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے، وہ گھر بار کو چھوڑ چھوڑا ہے، دربار کو چھوڑ چھوڑا ہے، نانا جان کا شہر کو چھوڑ چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ چھوڑا ہے، اب تو گھر بار بھی چھوڑ رہا ہے. گھر میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. حسین کے مشن کے ساتھ، حسین کی تحریک کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے حسین بن کر کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.